اس سے بچنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جتنی ماضی کی تھیں یہ باتیں کرتی رہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوئے, ویڈیو سامنے آئی, لوگ کس طریقے سے پیسوں کی گڈیاں جو ہیں وہ بیگوں میں بھر رہے تھے. یسرا رضا گیلانی کا الیکشن آیا, ان کا صاحبزادے کی ویڈیو آ گئی اور وہ تسلیم بھی کر لیتا ہے کہ ویڈیو میں ہوں. وہ الیکشن کمیشن میں کیس ابھی تک چل رہا ہے. وہ لالچ دے کے پیسوں کا خرید و فروخت کر رہا ہے. اب بھی جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی کہانی چلائی جا رہی ہے ضمیروں کے سودے کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے. جو ضمیر خریدنے والے ہیں اور جو ضمیر بیچنے والے ہیں, سب کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے تاکہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو اور ایک اس کا صاف اور شفاف چہرہ جو ہے وہ نکھر کے آئے. کہ کیا ایک ایسی چیز ہے کہ آئے روز جو ہے وہ الزامات لگ جاتے ہیں, آئے روز ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ریزرو سیٹس پہ منتخب ہوئے ہیں ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ان کا نہ کوئی حلقہ ہے, نہ ان کی کوئی شکایت ہے. وہ نوٹوں کی چمک دیکھ کے وہ بھی جو ہے وہ پلٹا کھا جاتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھیل آصف علی زرداری, شہباز شریف, فضل الرحمان نے لوٹ مار کے پیسے سے کھیلا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اب راستہ روکنے کا جو ہے وہ وقت ہے. اور سپریم کورٹ کے سامنے اب پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. آرٹیکل 63A کی جو ہے وہ تشریح ہونا باقی ہے. اور میں ابھی تھوڑی دیر قبل مریم صفدر جو ہے وہ اپنی نیب, جہاں پر میری لندن میں, کیا میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور کیلبری فونڈ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, قطری خط کے مذاق کے بعد جو سزائیں ہوئی ہیں ان اپیلوں کے اوپر جواب نہیں دینا. ان کے پیچھے تو تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں. وہ کیس تو خیر چل رہا ہے, لیکن ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسپریشن کا کس شکل میں شکار ہوئے ہیں. کیا ان کو کس بات کی جو ہے وہ ان کو جلدی لگی ہوئی ہے؟ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے. پاکستان جو ہے ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. ہم نے ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ دیا. پرائم منسٹر جو ہے وہ ریکارڈک جیسے جرمانے جو ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں, کار کے جیسے جرمانے معاف ہو جاتے ہیں, آئی پی پیز کے معاہدے ری نیگوسیٹ ہو جاتے ہیں. یہ نااہلیاں تو ان کی تھی جو ہم نے آ کے جو ہے وہ ٹھیک کی ہیں. ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے, لیکن یہ چیخیں ان کی نکلی ہوئی ہیں, یہ چیخو پکار ان کی نکلی ہوئی ہے. اور آج جو نیوٹرل کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں, میرا یہ ان سے سوال ہے کہ جو یہ پہلے بات کرتے تھے وہ بات یہ پہلے غلط کرتے تھے یا آج یہ بات غلط کر رہے ہیں؟ اور ان کو یہ بھی میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے ان کو یو ٹرن نہیں لینے دینا, اب اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے آپ نے. اور یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے, اور انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے, اور وہ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ وزیر اعظم. سر کیا کہیں گے آپ کے جو کپتان کے کھلاڑی ہیں, کیا کپتان کے ہاتھوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں, جس کی ضرورت پڑی حکومت کو صدارتی ریفرنس کرنے کے حوالے سے؟ ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی ریمارکس میں کہا کہ عدالت چاہتی ہے کہ جو سالت کا کردار ادا کرے اور جمہوریت چلتی رہے. اس کے بارے میں کیا دیکھیں, جو جمہوری عمل ہے, جمہوری عمل تو انشاءاللہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن بنیادی طور کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آئین کے بنیادی آرٹیکلز ہیں جو آپ کو رائٹ آف ایسوسیشن بھی دیتے ہیں, آپ کو پارٹی بنانے کی اجازت بھی دیتے ہیں, اور آپ کو احتجاج کا بھی رائٹ ہے, آپ اپنی پروسیشنز بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کوئی تصادم ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ تصادم اگر کوئی تصادم کی انٹینشن سے رہا ہے تو اس کو اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر قانون بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے, آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام آئین کے جو بنیادی آرٹیکلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اور اس کے علاوہ کپتان کے تمام کھلاڑی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو لوگ منحرف بھی ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی موقع فراہم کیا ہے. 7 دن کا شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے. اگر کوئی اس سے کراس کر کے آگے جائے گا تو وہ تحریک انصاف کے ووٹوں پہ منتخب ہو کر آیا ہے. اور ابھی بھی جسٹس منیب اختر کے ریمارکس بھی جو ہیں وہ کوٹ ہو رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 95 کے حوالے سے. خیر وہ ان کے ریمارکس ہیں, اس پہ کیا بات ہوتی ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن جو شخص جس نے مجھے 1.25 لاکھ ووٹ دے کے فیصل آباد سے یہاں بھیجا ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. یہ میرا جو ایک ووٹ ہے یہ عمران خان کی امانت ہے.
اور عوام کا رد عمل اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ان کو اس پہ خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں یقیناً دیکھیں جہاں ہم نے پہلے بھی یہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے اور منتخب اراکین کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کے گلے شکوے بھی دور کیے جاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کریں گے۔ فرق حبیب صاحب یہ بتائیے گا، آپ اپنے جو رہنما ہیں ان کو تو کہتے ہیں ان کو پیسے دیے گئے، کیا آپ کے اتحادی بھی ان کو بھی پیسے دیے گئے ہیں اور وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اتحادیوں نے تو ابھی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، فی الحال تو وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، کابینہ کا بھی حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتحادیوں کو پہلے بھی 3.5 سال بڑے اچھے انداز سے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور یہ اتحادیوں کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو اس ٹائم جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، پالیسیز کی، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی جس قسم کا پروگرام اس سازشی ٹولے نے بنایا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ناکام ہو۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ بہت بڑی طاقت تو نہیں نظر آتی، ایک دم سے سر پہلے آپ لوگ اتنے تھے اور ایک دم سے گیم سارا چینج ہو گیا، صورتحال کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کسی کے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ جس دن سے عمران خان نے حلف اٹھایا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جس دن سے حلف اٹھایا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش پہلے کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی، اور یہ آر یا پار والے بار بار خوار ہوتے رہیں گے۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں انشاءاللہ منحرف اراکین کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی موجود ہیں، بہت ساروں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے، مختلف لالچ دیے ہیں، ان کو ہم نے واپس آنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں بہت سارے اراکین واپس بھی آئیں۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن 172 اراکین اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو اپوزیشن نے پاناما کی طرح مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح آپ کو روتے دھوتے نظر آئے گا۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں منحرف اراکین میں کچھ ریزرو سیٹس پہ بھی آنے والے بندے ہیں، اور ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس والے ایسے بندے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا، عمران خان نے ان کو اسمبلی میں لے کر آئے، لیکن انہی منحرف اراکین کو آپ واپس لے کر آنے کے لیے جن پہ آپ نے ضمیر فروشی کے بھی الزامات لگائے، اور آج وہ ضمیر فروش نہیں ہے کیونکہ وہ واپس آپ کو ووٹ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہوئے ہیں، اور اگر واپس نہیں آنا چاہتا تو بھائی ریزائن کریں، آپ ریزائن کریں، آپ جائیں ان حلقوں میں، جا کے پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے، جائیں نہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں 5 منٹ چکر لگا کے دکھائیں، پتہ چلے گا کہ عوام آپ کی کیا حال کرتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سے اگر کچھ ممبران آپ کی صفوں میں آتے ہیں تو ان کو آپ کیا دیکھیں ہماری وفاق میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، کشمیر میں، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت، ہم نے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں کیا، حکومتی وسائل کا مس یوز ہم نے نہیں کیا، ہم جو ہیں وہ جمہوری روایات کے ساتھ، اعلیٰ اخلاقی روایات کے ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، کہاں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، کہاں پیٹ پھاڑنا تھا، اور اب جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ ملا کے جو ہے ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے علم میں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کہ بنی گالا میں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، چودھری نثار صاحب کی، تو کیا وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آ رہے؟ 27 تاریخ کے جلسے میں آئیں گے وہ؟ دیکھیں ایسی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، جب کوئی خبر سامنے آئے گی، بڑی خبر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نثار کے ذریعے این آر او حکومت نے مانگا جو کہ نون لیگ نے انکار کر دیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار کے ذریعے این آر او مانگا گیا جو نون لیگ نے، اور دیکھیں نون لیگ تو خود این آر او کے لیے آگے لیٹی ہوئی ہے، ہم نے کیا این آر او مانگنا ہے؟ اچھا سر کوئی آپ وکٹ گرانے جا رہے ہیں؟ کسی سنا ہے کہ آپ لوگ وکٹ گرانے جا رہے ہیں، کون سی وکٹ ہے؟ کوئی جماعت تو رابطے میں نہیں ہے، ظاہر ہے جن کا کوئی ایک بال سے 3 وکٹیں گریں گی۔ تھینک یو سر۔